اسلام میں تزکیہ نفس پہ بہت زور دیا گیا۔ تزکیہ نفس یعنی سیلف پیوریفیکیشن، یعنی طہارت، اپنے باطن کی طہارت، یعنی اپنے باطن کو پاک کرنا، یعنی ہماری شخصیت کا ایک وہ والا ورژن جو ہم دنیا جہاں سے سبھی سے چھپا کے رکھتے ہیں۔ ہماری تنہائی، ہمارا دل، ہمارے اندر کی دنیا، اس کا جائزہ لینا اور خود پہ کچھ اصول نافذ کرنا، یہ ہوتا ہے تزکیہ نفس۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ غور و فکر کرنا کہ ہم اپنے نفس کو تزکیہ کی طرف لانے کے لیے، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، مزید آسان بناتے ہیں۔ جب انسانیت کی ابتدا ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو خلق کیا، پیدا کیا، ایسے ہی ہے نا، اب ان کو جنت میں فری ہینڈ دے دیا کہ جسے رہنا ہے، جیسے رہنا ہے رہو، جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن ساتھ میں ایک ریسٹرکشن بھی لگا دی کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا۔ سمجھ رہے ہو؟ یعنی اللہ نے انسان کو اپنی مرضی کرنے کی اجازت تو دے دی، لیکن ساتھ میں اچھا برا راستہ بتا دیا، اور قرآن میں صاف صاف بتا دیا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ یعنی چیزیں ڈیفائن کر دی گئی، دونوں راستے انسان پر واضح کر دیے گئے۔ اب انسان کی چوائس ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، اور اب انسان جب اپنی اس چوائس پر غور و فکر کرتا ہے، اس چوائس کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب اس کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ یعنی اب ہمیں یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے لذت۔ لذت یعنی جو بھی من کو اچھا لگا انسان اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی جو کان کو اچھا لگا انسان اسے سننا چاہتا ہے، جو آنکھ کو اچھا لگا انسان اسے دیکھنا چاہتا ہے، یعنی جو ہاتھوں کو اچھا لگا اس کو محسوس کرنا چاہتا ہے۔ اور حرام لذتوں میں ڈوبا ہوا شخص پھر تزکیہ کی طرف نہیں آتا، طہارت کی طرف نہیں آتا۔ جس قدر وہ ایسی لذتوں میں ڈوب چکا ہوگا اس قدر اس کے لیے تزکیہ نفس کی طرف آنا مشکل ہوگا۔ یعنی وہ اس سب سے بے خبر کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ خسارے میں ہے، وہ اپنی لذت کی پیروی کرتا ہے، یعنی وہ نفس کو اچھا لگا وہی اس نے انجام دیا، یعنی اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا گویا۔ ایسے لوگوں کا نفس ان پر حکمرانی کرتا، اور ایسے لوگ اس جہان کے بدقسمت ترین لوگ ہیں، ان کے حصے میں خسارے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ پھر ایک درجہ آتا ہے جہاں انسان کے اندر اتنی بیداری پیدا ہوتی، اتنا شعور پیدا ہوتا ہے کہ وہ صرف یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری کون سی چوائس غلط ہے جو مجھے رسوا کر سکتی، کون سی چوائس ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، کون سی چوائس ہے جس میں میرے لیے صرف اور صرف خسارہ ہے، کون سی خواہش ہے، کون سی چوائس ہے جس میں میرے لیے بہتری ہے، میرے لیے انعام ہے، میرے لیے خیر ہے، میرے لیے سب سے بہتر ہے۔ یعنی انسان کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہونا اور اللہ کی اجازت ہونا یہ دو الگ چیزیں، یعنی اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ میں اپنی حرام لذتوں کو پورا کرتا پھروں، لیکن اللہ کی اجازت ہے، اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم آزاد ہو، دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، اب چوائس تمہاری اپنی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اور چوائس کی پیوریفیکیشن کا نام تزکیہ نفس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب انسان اپنے اعمال پر، اپنے باطن پر، اپنی تنہائی پر غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے، جب کوشش شروع کرتا ہے تو پھر اس پر کھول دیا جاتا ہے، اس پر آشنا کر دیا جاتا ہے، اپنی حقیقت اسے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ تزکیہ نفس کیسے شروع کرنا ہے، کتنی دیر تک کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی 2-4 مہینے کا کورس نہیں ہے، بلکہ ایک طرز زندگی کا نام ہے، یعنی ایک خاص لائف سٹائل ہے اپنانے کا۔ آپ کوئی شارٹ ٹرم کورس نہیں ہے، لانگ ٹرم، بلکہ لانگ ٹرم نہیں، ایک لائف ٹرم پروجیکٹ ہے۔ یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جہاں آپ اپنے روزمرہ کے معاملات، زندگی کے معاملات، اپنے رشتے، اپنے ارادے، اپنی نیتیں، ان سب کو کھنگالیں، اللہ کی پسند اور ناپسند کے فلٹر سے گزاریں، یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، اور ہماری
ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہماری کرنٹ لوکیشن کا کیا ہے. جب ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، ہمیں اپنے معاملات پر ہم نظر رکھیں گے، کیا کھا رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، کس سمت جا رہا ہوں. شروع میں تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن جب اس کی چکھی بڑھ جائے گی نا تو زندگی آسان لگنے لگے گی. اپنی چاہت کو اس کی چاہت پہ وار دینے کا جو مزہ ہے نا، وہ دنیا کی تمام لذتوں پہ بھاری ہے. اور پھر کانوں پہ یہ ایک آواز سنائی دینا شروع ہو جائے گی کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. ایک اگر تو سپرد کر دے اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں وہ دے دوں گا جو تمہاری چاہت ہے. اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، میں لے لوں گا تجھ سے وہ بھی جو تیری چاہت ہے. تو ہوگا وہی جو میری چاہت ہے.